یہ وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا آیا ہے کہ اس کے اندر ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے بخشش کے اعلانات ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ شہر عظیم مبارک، اس کے آگے فرمایا کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ ایسا مہینہ آیا ہے کہ اس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام تراویح کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف سے روزہ فرض کیا گیا اور تراویح کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے اس کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنی طرف نسبت کر کے اس کو سنت کہا تراویح کو، تو اس کی تاکید کی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اس کو پڑھتے رہنا، اس سے غافل نہ ہو جانا۔ اب تراویح کی نماز، اس کے بارے میں شاہ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت فی سنہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض کتب فقہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے لوگ تراویح کی نماز کو چھوڑ دیں تو حاکم وقت پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ مقاتلہ کرے۔ تو اب یہ تراویح کی نماز اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو اس کے اندر انسان تھوڑی سی رات اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو کے تراویح پڑھتا ہے تو اس کی ایک مثال ہے کہ جس طرح کسی چیز کو زنگ لگ جائے، اب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کے اوپر ریگمال لگایا جاتا ہے، تو ریگمال لگا کر اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو انسان جب روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس اور مشقت اٹھاتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر گناہوں کا جو زنگ ہے وہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ریگمال لگ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا روزے کے ساتھ انسان کے دلوں کے گناہوں کے زنگ پر ریگمال لگ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس لوہے کو صاف کیا جاتا ہے ریگمال لگا کر، جب زنگ اتر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کلی چڑھائی جاتی ہے، اس کے اوپر رنگ کیا جاتا ہے، کلر کیا جاتا ہے، تو پھر وہ خوبصورت چمک دھمک کر سامنے آ جاتا ہے، نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو دلوں کے اوپر ریگمال لگتا ہے، گناہ دھلتے ہیں، اور پھر جب رات کو کھڑے ہو کر تراویح میں اللہ کا قرآن سنتا ہے تو پھر دل کے اوپر نور اور قرآن کا نور اور ایک کلی اور ایک رنگ اور کلر چڑھتا ہے کہ جس کے بعد دل نکھر کے یوں مہکتا ہوا چمکتا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے ایک حدیث ہے، یا ترغیب و ترغیب اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص کہ قیامت کے دن یہ روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن اپنے بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوہ، اے میرے رب، روزہ کہے گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن، انسان روزہ رکھ لے رمضان المبارک میں تو اتنی اس کو اللہ کی طرف سے بشرطیں دی جا رہی ہے کہ یہ روزہ آئے گا تیرے لیے شفاعت کرنے، روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو جو ہے روکے رکھا، اس کو کھانے سے اور اس کو خواہشات پورا کرنے سے، فشفعنی، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول القرآن، قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی عشاء کے بعد نماز کے بعد تراویح میں مجھے سننے کھڑا ہو گیا، قرآن سنتا رہا تراویح میں، تو وہ قرآن آ جائے گا، یا اللہ میں نے اس کو روکے رکھا سونے سے، اس نے آرام نہیں کیا، مجھے سنتا رہا رات کو، فشفعنی، یہ فرمایا کہ ان کے حق میں، اس بندے کے حق میں ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اتنا بڑا انعام ہے کہ روزہ رکھ کر انسان اور رات کو تراویح میں قرآن سن لے تو اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اور اتنی رحمتیں اور برکتوں کا مہینہ کہ پھر زندگی میں نصیب ہو نہ ہو، اب آیا ہے تو اس کی قدر